اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنۃ اللہ علی الکاذبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن کی مستقل آیت نہیں ہے، اور اس بیچارے کو بھی لعنت اللہ ہی بھی نہیں پڑھنا آیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین ایک سے بڑھ کر ایک شگوفہ عرفان شاہ میں پیش کرتا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی شکوہ ہے کہ دشمن کو اچھا سا تو پیش کرنا تھا۔ شکست کھائے ذرا سی تو پانی پانی ہو، میں چاہتا ہوں کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ کوئی خاندانی کو پڑھا لکھا بندہ تو پیش کرتے۔ کل تک تو یہ تمہیں دشمن نظر آتے تھے، آج ہمیں بھی بیان کرو کہ کس نقطے پر تم سب کا اتفاق ہوا ہے، عقیدہ بدلا کس نے ہے۔ برکات اعلان کرے گا کہ میں نے عقیدہ بدل لیا۔ عبد القادر شاہ ٹنچوی باٹوی ماننے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے عقیدہ بدلا۔ ہم نے کتنی دفعہ پہلے بھی کہا عرفان شاہ بات کرنے کے لیے تیار ہو، ہم سارے بندوبست کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی کہتے ہیں یہ نبیلم ہو یا کوئی بھی ایک ہو، جس کو بھی عرفان شاہ اپنا نمائندہ مقرر کر دے کہ یہ میری طرف سے نمائندہ ہے، یہ میری طرف سے اس مسئلہ خطا پر بات کرے گا۔ آج پھر میرا ایک دفعہ چیلنج ہے، سلطان شاہ مشہدی صاحب گارنٹی دے دیں اور نبیلم تیار ہو جائے، ہم اس کو پاکستان آنے جانے کا ٹکٹ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جس ہوٹل کو یہ پسند کرے گا اس ہوٹل میں بھی 4 دن کا سٹے دیں گے۔ پاکستان نہیں آ سکتے تو پھر آن لائن ڈیبیٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ حسن شاہ جمعیت تبلیغ الاسلام اپنے سوشل میڈیا پر بندوبست کرے، نبیلم کو بھی آن لائن لیا جائے، ہمیں بھی آن لائن لیا جائے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکھیر کر واضح کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین۔ آج ایک عرصہ بعد عرفان شاہ کے گروپ کی طرف سے دوبارہ ہمیں مخاطب کیا گیا۔ ویسے تو وہ بیچارے شکست خوردہ ہو کر اب اپنی اپنی بلوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور کسی طور پر بھی سامنے آنے کی یا کچھ بیان کرنے کی بیچاروں میں کوئی ہمت ہی نہیں رہی۔ آج سے 2 دن پہلے انہوں نے بیان اپلوڈ کیا، تو 2 دن میں جو بیان انہوں نے ہمارے خلاف اپلوڈ کیا تو بیچاروں کو 200 ویوز ابھی تک نہیں ملے۔ یہ ان کی حالت ہے، پھرتے ہیں ہمارے مارے کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ اب عرفان شاہ کی عزت سادات رفظ کی عاشقی میں تو ختم ہو چکی۔ خیر، ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ نشاہی حضرات عرفان شاہ کی توبہ کے حوالے سے حقائق واضح کریں۔ 3 مئی کو ہمارا یہ بیان اپلوڈ ہوا تھا، اور 3 مئی سے لے کر 1 مہینہ گزرنے تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ لیکن پھر اچانک یہ باسی کڑی میں پھر سے ابال آنا شروع ہوا۔ یہ باسی کڑی میں ابال کہاں سے آیا؟ یہ برطانیہ سے دوبارہ ان کے اندر ایک کرنٹ کس نے دیا؟ طاق میں دشمن بھی تھے، پشت پہ احباب بھی، پہلا پتھر کس نے مارا، یہ کہانی پھر صحیح۔ تو یہ ہم پھر کبھی بیان کریں گے کہ یہ ابال باسی کڑی میں کہاں سے آ گیا۔ کافی علماء مشائخ پڑھے ہیں کہ آپ خاموش رہیں۔ خیر، جہاں سے ابال آیا اس کا بھی ہمیں ادراک ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان نشاہیوں کے بھرپور اجلاس کی۔ اچھا ہوا یہ سارے ایک ہی اجلاس میں سامنے آ گئے، اور ہمارے لیے بھی بات کرنا آسان ہو گیا۔ سب سے پہلے جس مفتی نشاہیہ کو ہمارے سامنے پیش کیا، اس بیچارے کا کم از کم قرآن تو ٹھیک کروا کر پیش کرتے۔ اس اجلاس کے اعلامیے کا جب آغاز ہی ہو رہا ہے تو وہ جو آیت پڑھ رہا ہے وہ قرآن کا حصہ ہی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنۃ اللہ علی الکاذبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن کی مستقل آیت نہیں ہے، اور اس بیچارے کو بھی لعنت اللہ ہی بھی نہیں پڑھنا آیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین یہ مفتی کا معیار ہے۔ یہ بھی مفتی جمیل، اس سے پہلے ایک مفتی جمیل پیش کیا، وہ بیچارہ اپنی لکھی ہوئی عبارت 3 دفعہ زور لگانے کے باوجود نہ پڑھ سکا۔ وہ مفتی انا سبی، اس کا بھی یہی حال۔ پھر یہ نبیلم ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کی تو عبارت میں جو شگوفیاں ہیں وہ تو پورے ویلوگ بنے ہوئے ہیں کہ کس طرح کی عبارت پڑھنے کے یہ قابل ہے بیچارہ۔ ایک سے بڑھ کر ایک شگوفہ عرفان شاہ میں پیش کرتا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی شکوہ ہے کہ دشمن کو اچھا سا تو پیش کرنا تھا۔ شکست کھائے ذرا سی تو پانی پانی ہو، میں چاہتا ہوں کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ کوئی خاندانی کو پڑھا لکھا بندہ تو پیش کرتے۔ تو یہ جمیل نشاہی صاحب قرآن کی آیت ہی غلط پڑھ گئے، بلکہ غلط کیا، جو قرآن کا حصہ ہی نہیں اس کو آیت قرار دے گئے۔ پہلے تو یہ اپنے خطبے سے بھی توبہ کریں۔ یہ کسی کی توبہ پر کلیریفیکیشن دینے کے لیے آئے تھے، ان پر تو خود توبہ واجب ہو چکی۔ پہلے تو اپنی توبہ کا اعلان کریں، اور پھر میں اس کے سٹیٹمنٹ پر حیران ہوں
کہ یہ کہہ رہا ہے کہ عرفان شاہ نے نہ توبہ کی نہ کوئی کلمہ پڑھا۔ اللہ کے بندے، کلمہ پڑھنے کی نفی کرنا یہ کیا اس کی وکالت ہے؟ کس بات سے تم کہہ رہے ہو کہ کلمہ نہیں پڑھا، توبہ نہیں کی؟ کہ اہل سنت سے جتنی بغاوت کی ہے اس پر کوئی توبہ نہیں کی؟ کیا تم لوگوں کی ادراک نہیں اس بات کا؟ کل تک حسن شاہ جو اس بات کو سمجھتا رہا، اور جن مفتیان کرام کا تم نے نام لیا، مفتی اسلم بندیالوی صاحب، ان کے لائیو پروگراموں میں آتا رہا، تو ان سب کا سٹینڈ تھا اس مسئلے پر کہ عرفان شاہ نے مسلک اہل سنت سے بغاوت کی ہے، اور آج کہتے ہو کوئی بغاوت نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، 40 سال سے جو بیان کر رہے تھے وہی کچھ بیان کر رہے ہیں۔ ہم آج دکھائی دیتے ہیں کہ 40 سال سے جن کو پیش کر رہے تھے وہ کیا تھے، اور آج تاریخ نے کیا پلٹا کھایا کہ وہ سارے اب نہا دھو کر ٹھیک ہو گئے۔ بار بار اس بات کا اعادہ کیا گیا، اور سب ادھر بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ عرفان شاہ نے 40 سال تک اہل سنت کا بھرم رکھا اور تمام آنے والے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا۔ تو یہی تو ہم روتے ہیں کہ 40 سال سے جن کو جواب دے رہے تھے وہ سب آج درست کیسے ہوئے؟ یہ نبی علم خود اس بات کا جواب دے۔ جو کہے نعرہ تحقیق کی کوئی تحقیق نہیں یا ثبوت نہیں، وہ نطفہ حرام ہے، اس کے نطفے بھی کوئی تحقیق نہیں، اصلی اور وڈا اور نسلی حرامی ہے، اس کے نطفے کی کوئی تحقیق نہیں ہے، وہ دھوپ چھاؤں کی پیداوار ہے جس کو نعرہ تحقیق کی تحقیق نظر نہیں آتی۔ 40 سال تک جس فتنہ حویلیوں کو عرفان شاہ گالیاں دیتا تھا اور اس کو نطفہ حرام اور پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل دیتا تھا، آج اس کی خلافت لینے کے لیے کیسے اس کے دربار پر پہنچ گیا؟ ہمارا تو یہی مسئلہ ہے کہ رخ سوئے میں خانہ دارت پیر ماں، چیز یارہ باد ازی تدبیر ماں، کہ ہم کیا تدبیر کریں جس میں خانے سے، شراب خانے سے شیخ ڈراتا رہا کہ ادھر نہیں جانا، آج شیخ خود ہی ادھر جا کر برآمد ہوا ہے تو ہم کدھر جائیں؟ تو اپنا ماضی ذرا اچھی طرح چھان کر دیکھیں کہ اس فتنہ حویلیوں کو عرفان شاہ نے کیا کچھ کہا، اور بدلے میں وہ کیا کہتے تھے؟ وہ بھی تو اسے ناسبی کہتے تھے۔ یہی محی الدین محبوب اسی آستانہ گمگول شریف پر ہی عرفان شاہ کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اور اس نے بھی جو تقریر کی تھی گمگول شریف میں کی تھی، اور اس کو کتنے سخت الفاظ میں رد کیا تھا۔ عقیدہ تو یہ تھا، اور یہ نبی علم پاس بیٹھا ہوا بڑا کہہ رہا تھا کلیریفیکیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ واٹ از رافضی۔ Firstly, we will clarify to you and ask for your clarification, understanding of what is a Rafzi. آج اس کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ رافضی ہوتا کیا ہے۔ کل تک جب حق 4 یار کانفرنسوں میں یہ تقریریں کرتا تھا تو یہ بیان کرے کہ یہ کس کے خلاف تقریر کر رہا تھا۔ جب عبد القادر شاہ ٹنچ باٹوی کے نظریہ کا رد کرتے ہوئے یہ تو رافضی تو پھر ایک گروہ ہے، اس کی آگے تقسیم ہے کہ تفضیلیہ گمراہ ہیں، لیکن یہ تو ان کو کافر ڈکلیئر کرتا تھا۔ آج ہم سے پوچھتا ہے کہ کلیئرفیکیشن دے، انڈرسٹینڈنگ کریں واٹ از رافضی۔ جب اسے عرفان شاہ نے سابقہ عقیدہ پڑھایا ہوا تھا تو اس وقت یہ کیا کہا کرتا تھا، یہ خود سن لیں۔ صدیق اکبر کی افضلیت ہے، یہ قطعی مسئلہ ہے، قطعی مسئلہ ہے، اور قطعی مسئلہ کا جو منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ فکر نہ کریں، یعنی کہ جو قطعی مسئلے کا منکر ہو، قطعی وہ بات جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، جو قطعی مسئلہ ہو اور جو قرآن کی نص سے ثابت ہو، جو اس کا منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک بار آخر تک بلائیں کہ جو سرکار دو علیہ وسلم کی جو ترتیب سرکار نے بتائی ہے، اور جو قطعی مسئلے کا منکر ہو، اور جو اس طرح کی جو ترتیب قرآن نے اور حدیث نے بتائی ہے، جو اس کا منکر ہو اور صدیق اکبر کی افضلیت کا منکر ہو وہ کیا ہے؟ اور صدیق اکبر کی افضلیت کا منکر ہو وہ کیا ہے؟ اس لیے آپ اپنی ہی اداؤں پر ذرا غور کیجئے، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تو یہ نبی علم آج مت باتیں کرے، وہ شیخ عادل صاحب کو بلا رہا ہے اور اقدس صاحب کو مخاطب کر رہا ہے۔ اقدس صاحب خود اس مجلس میں بیٹھے تھے کہ جب تم تقریر کر رہے تھے کہ جو قطعی نہیں مانتا وہ پھر آیت کا منکر ہے، وہ پھر کافر ہے، اور تمہیں کیا خبر اور تمہارے شیخ کو کیا خبر کہ قطعی ثبوت کیا ہوتا ہے، قطعی دلالت، قطعی الاثبات کیا ہوتا ہے، اس چیز کی تو تمہیں بھی خبر نہیں تھی۔ خیر یہ تم سب خود بیان کرو کہ تم نے اتنے سالوں تک جن کو رد کیا، اور دوسری طرف وہ جو بیٹھا ہوا ہے برکات
وہ جمع منتہل جموع شخصیت نام سے لے کر وجود تک آج کتنا اڑ اڑ کر آ رہا تھا، کل تک انہی لوگوں کا تم رد کر رہے تھے۔ یہی برکات عرفان شاہ کو حق چار یار کے نعرے کے مسئلے پر شوگر کا لاشا کہا کرتا تھا۔ جو 4.5 من کا شوگر کا لاشا ہے، میں اس سے بھی پوچھوں گا، اس کے چیلوں چانٹوں سے بھی پوچھتا ہوں، بتا تو کیا لگتا ہے بریلویت کا؟ کل تک تو یہ تمہیں دشمن نظر آتے تھے، آج ہمیں بھی بیان کرو کہ کس نقطے پر تم سب کا اتفاق ہوا ہے، عقیدہ بدلا کس نے ہے؟ برکات اعلان کرے گا کہ میں نے عقیدہ بدل لیا؟ عبدالقادر شاہ ٹنچ باٹوی ماننے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے عقیدہ بدلا؟ عرفان شاہ نے عقیدہ بدلا ہے، اور عرفان شاہ ہی ان کی مجلسوں میں گیا ہے۔ عرفان شاہ جس وقت صابر شاہ کے جنازے پہ گیا، اس وقت ساری سٹیٹمنٹ تو اس نے دی، عبدالقادر شاہ ٹنچ باٹوی نے۔ اس نے کہا کہ یہ 20 سال تک بیڑوں میں رہا ہے، آج شیروں میں آیا ہے تو اسے پتہ چلا کہ میں شیر ہوں۔ یہ مثال تو اس نے سنائی ہے کہ یہ کل تک گمراہ تھا اور آج اپنی مجلس میں آیا ہے کہ ہم اصل ہیں۔ 10 سال لگا کے شیر کے بچے کو بھیڑ بنانا چاہا، نہیں بنا سکے، آن کے آن میں شیر کا بچہ شیر نکلا تو شیر بن گیا۔ تو شاہ صاحب کو اپنی ساری قضائیں واپس کی ہیں۔ انہوں نے بھرپور طریقے سے عبدالقادر شاہ ٹنچ باٹوی کے فالورز نے یہ میسج ہر طرف انہوں نے پھیلایا۔ In a previous meeting, Sayyid Irfan Shah Sahib affirmed that his wider riding has led him to believe that the Honorable Mufakkir Islam's position on issues were correct. وہ تو کہتے رہے کہ عرفان شاہ کا مطالعہ اب کھلا ہے، اور اب اس کو وائڈر رائڈنگ سے اندازہ ہوا ہے کہ مفکر اسلام نے جو جو سٹینڈ لیے تھے وہ سارے درست لیے تھے۔ کیا سٹینڈ ہے مفکر اسلام کے؟ آج نبیلم بات کر رہا تھا کہ واضح کریں کہ رافضی کون ہے۔ مفکر اسلام جس کو تم نے مفکر اسلام مانا ہے، عبدالقادر شاہ ٹنچ باٹوی کو، اس کا ایشو تھا کہ آیت تطہیر سے زواج مطہرات خارج ہیں، اور امام ابو منصور الماتریدی نے کہا وہ قول الروافض کہ یہ رافضیوں کا قول ہے۔ رافضی تو وہ تھا، آج تمہیں ابہام ہو گئے کہ رافضی ہوتا کیا ہے؟ 40 سال تک جن کا رد کیا تھا رافضی کہہ کر، اور یہ نبیلم جو بیان کر رہا ہے یہ خود ان کو کافر ڈکلیئر کر رہا تھا، اور آج بلا رہے ہیں چند ہمارے محترم حضرات کو کہ تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ کیا رافضی ہے۔ یہ اپنی مکاری کو چھوڑ کر حق بیان کرو کہ عقیدہ بدلا کس نے ہے، کون اپنے نظریے سے ہٹا ہے۔ اور یہ جو نشائی حضرات بیٹھے ہیں ان کے اوپر تو وہ بھی قرض ہے۔ مزمل شاہ بیان کرتا رہا کہ عرفان شاہ نے جو ایک لوتی کتاب لکھی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں، یہ تو پیر مروز شاہ نے ناک میں دم کیا ہوا تھا تو اس لیے لکھ لیا ویزا لینے کے لیے، ورنہ اس کا بھی کوئی مشن نہیں تھا۔ عرفان شاہ سے میں نے پوچھا یار یہ تو کتاب لکھ رہی تھی تو اپنے بابے کی شان میں لکھتا، یہ تو کدھر کیا کیا ہے؟ ہم پڑھاتے ہیں سورہ حشر کے، اس میں آگے پیچھے نہیں جائیں گے ہم۔ تو نے اگر لکھ رہی تھی اپنی ماں کی شان لکھ دوں، باپ کی شان لکھ دوں۔ کہنے لگا جس پیر کو میں رہنا نا انہیں میرا نک بند کی دیا، یہ تو کتاب نہ لکھ کے لے آوے تو برطانیہ نہیں آ سکتا۔ تے باؤ تو پتہ ہے نا تو بڑی مشکل سے ویزا لوایا ہے، میری مجبوری ہے۔ یہ اس حقیقت کو بیان کریں نشاہی کہ کل تک یہ خود اس رافضی پیروں کا قرض اتارنے کے لیے ویزے دے رہے تھے۔ ہم مانتے ہیں کہ ویزا دیا ہوگا اور کتاب لکھوائی ہوگی، اچھی بات ہے، لیکن یہ تو تسلیم کریں کہ جن کا رد کر رہے تھے وہ غلط تھے۔ وہ محمود شاہ ہزاروی کی کتاب کا رد تھا جو اس نے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا رد کیا ہوا تھا، اور اس کا ایک قرض تھا جو پیر مروز شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اتارا جائے، اور اس کے بدلے میں عرفان شاہ ویزے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سوداگری ہوتی رہی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تسلیم تو کریں کہ یہ بد مذہب ہے۔ عرفان شاہ نے ان کے در سے خلافت لی ہوئی ہے، اور اس خلافت کی نحوست ہے کہ آئے دن ایک نیا سے نیا بلنڈر چھوڑتا ہے۔ یہ رافضی کی تعریف کا نبیلم نے بڑا شور مچایا، تو میں حوالے تو ہم نے بہت زیادہ پہلے بھی دے دیے، دلائل تو ہم نے پہلے بھی سارے بیان کر ہی دیے، لیکن پھر آج اعادہ کر دیتا ہوں۔ یہ جلد نمبر 28 فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رافضی کون ہوتا ہے؟ اہل سنت کا اجماع ہے، یہ صفحہ نمبر 420۔ اہل سنت کا اجماع، جمہور نہیں۔ تم نے تو جمہور کے ماننے والوں کو اتھینٹیکیشن دے دی، سنیت کی عبدالقادر شاہ ٹنچ باٹوی اور اس کے سارے گروہ کو، اور آج آگے ہو اہل سنت کی باؤنڈری بیان کرنے۔ اہل سنت کی باؤنڈری وہی ہے جو اعلیٰ حضرت بیان کر کے گئے۔
اعلیٰ حضرت جو بیان کر گئے ہیں اجماع ہے، جمہور نہیں، کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اولیاء مرجع العرفاء امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ سے بھی اکرم و افضل و اتم و اکمل ہیں۔ جو اس کا خلاف کرے اسے بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ کہ جو مولا علی کو افضل قرار دے اسے رافضی مانتے ہیں، اور تمہارے عرفان شاہ نے تو حدیں کراس کی ہوئی ہیں، افضلیت بشریت کا سوال ہی نہیں۔ اس نے تو واضح کہا کہ افضلیت بشریت کی بات ہی چھوڑو، مولا علی تو اس وقت تھے جب ابو بشر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ افضلیت کے مسئلے کو اس نے کمزور نہیں کیا، اور جس مزمل شاہ نے عرفان شاہ کے کردار کا مذاق اڑایا، اسی مزمل شاہ کے پاس بیٹھ کر ریاض شاہ کے سٹیج پر جب تقریر کی تھی عرفان شاہ نے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی افضلیت کی ترتیب کا مذاق اڑایا، کنہ اس کو بڑے معذلہ تنقیدی لہجے میں بیان کیا۔ یہ بھی سن سکتے ہیں، یہ اثر تھا اس مزمل شاہ رافضی کا۔ یہ ہوتے ہیں رافضی میں نبیلم، تمہیں ابھی تک یہ نہ سمجھ آئی؟ 20 سال سے جن کے خلاف تم تقریریں کرتے رہے اور جن کو تم نے مخاطب کی یہ تمہاری تقریریں سنتے رہے ہیں، آج آنکھوں میں جھونک ڈالنے کے لیے آ جاتے ہو کہ ہم بالکل ٹھیک ہے، ہم نے کچھ نہیں بدلا۔ بڑا کچھ ہے بیان کرنے کے لیے، دلائل کے اعتبار سے ہم نے بہت کچھ بیان کر دیا۔ اب آتے ہیں اس برکات کی طرف۔ یہ جو جمع منتقل جمہور شخصیت ہے، اس کے اوپر تو وہ قرض ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی عبارات کی وضاحت کرے، کہتا پھرتا ہے ہم عبارات کی تطہیر کریں گے، اور ظالموں پیر مہر علی شاہ صاحب کی عبارات کو کاٹ دو گے؟ شرم سے ڈوب مرو، تمہارے پاس جواب ہی نہیں ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتابوں کا۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا، انہوں نے 5 کتب کے اندر یہی لفظ خطا مطلق انداز میں انبیاء کے لیے استعمال کیا، لفظ غلطی استعمال کیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ جواب دو ان باتوں کا۔ شور مچا دیتے ہو گستاخی ہے، گستاخی ہے۔ شکر ہے تمہارے جیسے نالائق قادیان کے دور میں نہیں تھے، اور اس زمانے میں ہوتے تو تم نے تاجدار گولڑا کو کہنا تھا کہ یہ گستاخ ہے، اور تم نے قادیانی کا ساتھی بن جانا تھا۔ آج جو کہتے ہو کہ سیدہ کے حق میں گستاخی ہوگی، کل اگر یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بولا گیا تو گستاخی نہیں ہونے تھا؟ بتاؤ نا اس بات کا جواب۔ وہ لے آئے ایک حدیث کو اپنے طور پر شرارت کرنے کے لیے۔ جلالی صاحب تو یہ بیان کر رہے تھے کہ جو عرف میں نامناسب الفاظ ہوتے ہیں وہی بعض کا جواب میں بیان کرنا مناسب ہو جاتا ہے۔ بتاؤ نا، تم نے تو اس لفظ خطا کو غلطی اور غلطی کو گستاخی اور نامناسب بنایا ہوا ہے، تم بھی بیان کرو کہ یہ غلطی اور خطا گستاخی ہے، تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیوں استعمال کیا؟ قیامت تک کا ٹائم سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، تمہارے سارے گلڑی اس بات کے جواب نہیں دے سکتے۔ جب بھی جواب دیں گے تو اللہ کے فضل سے ہم ہی جواب دیں گے کہ کیا ضرورت تھی یہ لفظ استعمال کرنے کی۔ یہی مسئلہ تھا، جواب جب دینا ہو تو یہ چیزیں بیان کرنی پڑتی ہیں۔ بعض اوقات ایسے جوابات شدت میں دیے جاتے ہیں، برکات ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے سب سے پہلے اس کلپ کا جواب دو جو ہزاروں لوگوں تک پہنچ چکا، اور جامی کے اوپر یہ قرض ہے ہمیں بیان کرے کہ آج گالیاں دیتا ہے ان اشخاص کو جو سجدہ کے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا بھی سوال ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو استعمال کیا تو پیر مہر علی شاہ صاحب ان گالیوں کے مستحق ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ میرا کلپ موجود ہے، جب اس کا جواب دو گے تمہاری اصلیت سامنے آ جائے گی، پتہ چل جائے گا تمہاری قابلیت کا اور تم کیا شے ہو۔ بلاؤ اپنے سارے بڑے بڑے جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم بڑے متبحر عالم ہیں، کسی ایک کو لاؤ میدان میں جن باتوں کا جواب دے۔ تمہاری برکات کی تو اتنی قابلیت ہے، باقی جتنے آتے ہیں عربی عبارات پڑھتے ہیں تو ساری غلط پڑھتے ہیں۔ برکات کی یہ اچھی عادت ہے کہ آج تک نہ قرآن پڑھتا ہے نہ حدیث پڑھتا ہے، ایک بھی عربی عبارت کبھی نہیں اس نے پڑھی۔ بیچاروں کو آتی ہو تو پڑھے نا، اچھا کہتا ہے پڑھتا نہیں، جو پڑھتے ہیں سارے غلط پڑھتے ہیں۔ اس مجلس میں تو قرآن ہی غلط پڑھا گیا، ایک بندے نے آیت پڑھی وہ بھی غلط۔ یہ ان کا عالم ہے، اور اٹھے ہیں ٹکرانے کے لیے، مناظرے کرنے کے لیے۔ اور درمیان میں یہ بھی میں تاریخ میں آج بیان کرتے ہی چلوں، بڑی باتیں ہوتی نہیں کہ جناب ہم نے فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا، فلاں بیٹھ جائے، فلاں مل جائے، باتیں ہوتی رہیں۔ ہم نے جتنی دعوت دی ہے بات کرنے کی، اس کو بھی کبھی تاریخ کا حصہ بناؤ
عرفان شاہ جب پاکستان آیا تھا تو ہمارے احباب گئے تھے، کتنی دیر تک عرفان شاہ کے قدموں میں بیٹھ کر کہتے رہے کہ شاہ جی بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، کیوں نہ بیٹھے عرفان شاہ۔ منور شاہ بخاری صاحب آئے، حالانکہ وہ اس سے پہلے ہمیں بڑی غلیظ گالیاں بھی دے چکے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بٹھا کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے ان کو بھی ویلکم کیا، وہ سب آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ کون بھاگا بات کرنے سے؟ عرفان شاہ ہر میدان میں بھاگتا رہا۔ رہی بات ادھر ادھر کی چند بندوں کے تم نے نام لیے، اب میں بیان کرتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ ایک شخصیت تھی برطانیہ میں، قمر الزمان اعظمی صاحب، جن کا ہم بھی تہہ دل سے احترام کرتے ہیں اور عرفان شاہ کو بھی ان کا مقام و مرتبہ مسلم ہے۔ انہوں نے رابطہ کیا، بڑی طویل گفتگو ہوئی ان سے، بندہ نشیز ہی سارا معاملہ ڈیل کر رہا تھا۔ میں نے ان سے کھلا کہا کہ آپ ان سے بات کر لیں، عرفان شاہ جہاں بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہے ہم حاضر ہیں، ہم ہر میدان میں اپنا موقع پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے کہا یہ الفاظ بدل جائیں گے، لیکن یہ جو ٹائٹل دینا چاہتے ہیں، گستاخی کا ٹائٹل دے کر بدلوانا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مانیں گے تو پھر یہ بات کسی ایک شخصیت تک نہیں رہے گی، پیر میر علی شاہ صاحب کے سارے لٹریچر کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا۔ انہوں نے بار بار یہ الفاظ استعمال کیے، انبیاء کے لیے کیے، تو ہم اس کو گستاخی کا ٹائٹل نہیں دے سکتے۔ اور ہر بندے نے ہمارے موقف کو سمجھا۔ قمر الزمان اعظمی صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعتاً اس کو گستاخی قرار دینے سے بہت بڑا طوفان آئے گا، پیچھے اپنے لٹریچر کو سمندر برد کرنا پڑے گا۔ اب ہم سے بات طے تھی قبلہ اعظمی صاحب کی، انہوں نے کہا عرفان شاہ نے خود مجھ سے بات کی ہے، میں نے ملنا ہے، میں آپ کو ساری رپورٹ دوں گا کہ کس طرح بیٹھ کر مسئلہ حل کیا جائے۔ یہ آج ہی میں سب کے سامنے یہ بیان کرنے لگا ہوں۔ ہم نے انتظار کیا، آدمی صاحب نے سارا معاملہ مکمل کر کے جب مجھے فون کیا تو کہا کہ کیسے بات ہو کہ عرفان شاہ جو اتنی عزت کرتا تھا، جب ہم بات کرنے کے لیے گئے تو عرفان شاہ نے ملاقات کے لیے شرط رکھی کہ جمیل صدیقی کے فتوے پر دستخط کر دیں، پہلے قبلہ جلالی صاحب کو کافر مان لیں اور پھر بات ہوگی۔ اتنی تو ان کو بھی سمجھ تھی کہ جب کافر ڈکلیئر کر دیا تو پھر بات کس بات پر ہوگی، کس بنیاد پر ڈائلاگ کرنا ہے۔ ملاقات سے بھاگ گیا عرفان شاہ، اور آج باتیں کرتے ہیں ہم نے فلاں کو بلایا، ہم نے فلاں کو بلایا۔ تم تو ہر میدان میں باغے ہو۔ چلو ساری باتیں ایک طرف، میں اب حتمی اعلان کرتا ہوں، قبلہ سلطان مشہدی شاہ صاحب، ہم ان کا تہہ دل سے آپ بھی احترام کرتے ہیں، انہوں نے کچھ نفیس گفتگو کی ہے، درد دل سے باتیں کی ہیں۔ ہم بھی درد دل سے کہتے ہیں کہ امت کو تقسیم مت کیا جائے، اہل سنت کے گلستان کو مت اجاڑا جائے۔ حالانکہ سلطان مشہدی صاحب تو ہر میدان میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر وقت ان کے ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ درد دل سے بات کرتے ہیں تو ہم بھی درد دل سے ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم اس سارے مسئلے کے مین سٹیک ہولڈر ہیں، ہمارے علاوہ کسی سے بات کرنا فضول ہے۔ ہم سے بات کریں اور موقع پر آ جائیں گے تو سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ہم نے کتنی دفعہ پہلے بھی کہا عرفان شاہ بات کرنے کے لیے تیار ہو، ہم سارے بندوبست کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی کہتے ہیں، یہ نبیلم ہو یا کوئی بھی ایک ہو، جس کو بھی عرفان شاہ اپنا نمائندہ مقرر کر دے کہ یہ میری طرف سے نمائندہ ہے، یہ میری طرف سے اس مسئلہ خطا پر بات کرے گا۔ آج پھر میرا ایک دفعہ چیلنج ہے، سلطان شاہ مشہدی صاحب گارنٹی دے دیں اور نبیلم تیار ہو جائے، ہم اس کو پاکستان آنے جانے کا ٹکٹ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جس ہوٹل کو یہ پسند کرے گا اس ہوٹل میں بھی 4 دن کا سٹے دیں گے، سارے بندوبست کریں گے۔ عرفان شاہ اس کو لیٹر پیڈ دے دے، جس طرح مجھے قبلہ جلالی صاحب نے دیا ہے کہ اس کی فتح شکست کا میں ذمہ دار ہوں، نبیلم کو بھی یہ چیز مل جائے کہ یہ فتح شکست کا ذمہ دار ہو، یہ ذمہ دار بن کر میدان میں آئے بات کرنے کے لیے۔ ہم ہر طرح سے اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارا واقعی درد دل ہے کہ امت کے بڑے مسائل ہیں، ان مسائل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے کو ہم نے تو ویسے ہی دفن کر دیا، ان لوگوں کو تو اب کوئی سنتا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بیچارے تھوڑا بہت چیختے ہیں کہ ہماری سنی جائے، تو ہم اب جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آ جاؤ میدان میں، بات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر پاکستان نہیں آ سکتے تو پھر آن لائن ڈیبیٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ یہ جمعیت تبلیغ الاسلام والے بندوبست کریں، آسن شاہ بندوبست کریں اس مسئلے کا۔ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ چند بندوں کو بٹھا کر اپنی تائید میں بیانات دلوا دیے جائیں، یہ تو ہر ایک کر رہا ہے اپنے اپنے پیسے کے بلبوتے پر۔
دلائل کے ساتھ بات کریں، علمی میدان میں اپنے موقف کو دلائل سے ثابت کریں۔ آسن شاہ جمعیت تبلیغ الاسلام اپنے سوشل میڈیا پر بندوبست کرے، نبی علم کو بھی آن لائن لیا جائے، ہمیں بھی آن لائن لیا جائے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکھیر کر واضح کیا جائے کون اہل سنت کی باؤنڈری کراس کر گیا، کس نے اہل سنت کے اندر فتنہ فساد برپا کیا، سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ جس کی غلطی ہوگی اس کو توبہ کرنی ہوگی۔ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے اور ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہم صرف اصلاح کے طالب ہیں۔ سلطان مشہدی صاحب نے اچھے انداز سے گفتگو کی ہے تو ہم بھی اچھے انداز سے ان کی گفتگو کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور یہ کھلی آفر پیش کرتے ہیں کہ شاہ صاحب کو درد دل ہے تو درد دل میں کردار ادا کریں۔ ان سے پہلے بھی منور شاہ صاحب نے کردار ادا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہو گئے، حالانکہ وہ ان کی تحریک کے پنجاب کے آرگنائزر ہیں، پورے پنجاب کے سربراہ وہی ہیں، لیکن عرفان شاہ نے ان کی تو نہیں مانی۔ لیکن سلطان شاہ مشہدی صاحب کی شاید مان لے تو یا تو آنے کے لیے تیار ہوں، نہیں آتے تو آن لائن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم 10 دن کا ٹائم دیتے ہیں، 10 دن تک ہم دیکھیں گے کہ آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، سارے معاملات کو پورا کرتے ہیں تو پھر بھی ہم اپنی بات پر قائم ہیں، اور اگر نہیں تیار ہوتے پھر آن لائن ہم بیٹھیں گے، ہم دن دیں گے، اور ان کو بٹھانا نشائی حضرات کی ذمہ داری ہوگی اور سلطان مشہدی صاحب کی ذمہ داری ہوگی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے